ایک حدیث میں آتا ہے کہ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فأوضع ذلك الباب او احفظه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اب چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ باپ خاموش قربانی کی تصویر ہے۔ باپ وہ ہستی ہے جو اپنی خواہشیں، آرام اور خواب قربان کر کے اولاد کے مستقبل کو سنوارتا ہے۔ باپ کی محنت میں برکت ہوتی ہے۔ باپ کی کمائی صرف پیسہ نہیں ہوتی، اس میں دعا، محنت اور خلوص شامل ہوتا ہے جو اولاد کی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ باپ سایہ دار درخت کے مانند ہے، جس طرح درخت دھوپ میں سایہ دیتا ہے ویسے ہی باپ زندگی کی سختیوں میں اولاد کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ باپ کی دعا تقدیر بدل سکتی ہے۔ باپ کا دل سے نکلا ہوا ایک جملہ یا دعا اولاد کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ باپ کے پسینے میں عزت کی خوشبو ہوتی ہے جو اولاد کے ہاتھوں کو پھیلانے سے بچا لیتی ہے۔ باپ وقت پر پہچانا جائے۔ اکثر اولاد باپ کی قدر اس وقت کرتی ہے جب وہ ساتھ نہیں رہتا، حالانکہ اصل نیکی اس کی زندگی میں خدمت کرنا ہے۔ باپ کا احترام اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ والد کا ادب، نرم لہجہ اور خدمت اللہ کی خوشنودی اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا سبب بنتے ہیں۔ باپ کا وجود طاقت ہے۔ باپ کا زندہ ہونا گھر کے لیے ایک مضبوط سہارا اور اولاد کے لیے اعتماد کا سبب ہوتا ہے۔ باپ صرف رشتہ نہیں، نعمت ہے۔ ہر وہ شخص خوش نصیب ہے جس کے سر پر باپ کا ہاتھ ہو، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے۔ باپ کی عزت کرو تاکہ اس سے فیضیاب ہو سکو۔ باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو۔ باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی نہ سننی پڑے۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ باپ کے سامنے نظر جھکا کر رکھو تاکہ اللہ تم کو دنیا میں بلند کرے گا۔ باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات لکھے ہوتے ہیں۔ باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا۔ دنیا میں والدین ہی ایک ایسی ہستی ہے جو سب سے زیادہ اپنے اولاد کو چاہتی ہے۔ والدین کا سایہ جب تک رہے نعمت سمجھ کر ان کی قدر کرو اور ان کی خدمت کرو، ورنہ ایک دن ضرور کہو گے میں نے ہیرے کھو دیے پتھر جمع کرنے میں۔